اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب، پہلے اپنی ذات پر، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر قرابت والوں پر خرچ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2313، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک شخص نے ایک غلام آزاد کیا اپنے مرنے کے بعد، یعنی کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، اور اس کی خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا تیرے پاس اور مال ہے اس کے سوا؟ اس نے کہا نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کون خریدتا ہے اس کو مجھ سے؟ تو نعیم نے اس کو 800 درہم کو خرید لیا، اور درہم حضرت کے پاس لے آئے۔ آپ نے مالک غلام کو دے دیے اور فرمایا پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر بچے تو اپنے گھر والوں پر، پھر بچے تو اپنے ناتے والوں پر، پھر بچے تو ادھر ادھر، اور اشارہ کرتے تھے آپ آگے اور دائیں اور بائیں۔ حدیث نمبر 2314، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ، دوسری سند مذکور ہے۔ جابر سے دوسری سند مذکور ہے، اور اس سے بھی یہی روایت مروی ہوئی۔ اتنی بات زیادہ ہے کہ اس مالک کا نام ابو مذکور تھا اور غلام کا یعقوب۔ باب، والدین اور دیگر اقربا پر خرچ کرنے کی فضیلت اگرچہ وہ مشرک ہوں۔ حدیث نمبر 2315، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں بہت مالدار تھے، اور بہت محبوب مال ان کا بیرہا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے آگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جب یہ آیت اتری کہ نہ پہنچو گے تم نیکی کی حد کو جب تک نہ خرچ کرو گے اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں، تو ابو طلحہ نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم نیکی کی حد کو نہ پہنچو گے جب تک اپنے محبوب مال نہ خرچ کرو، اور میرے سب مالوں سے زیادہ محبوب بیرہا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اور میں اللہ سے اس کے ثواب کا اور اس کے آخرت میں جمع ہو جانے کا اللہ کے پاس امیدوار ہوں، سو اس کو آپ جہاں چاہیں رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب، یہ تو بڑے نفع کا مال ہے، یہ تو بڑے نفع کا مال ہے۔ میں نے سنا جو تم نے کہا، اور میں مناسب جانتا ہوں کہ تم اسے اپنے عزیزوں میں بانٹ دو۔ پھر اس کو ابو طلحہ نے اپنے عزیزوں اور چچازاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ حدیث نمبر 2316، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جب آیت مذکورہ اتری، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا، رزق دینے والا ہمارے مال طلب فرماتا ہے، اور ہم کو نہایت فقر کی جگہ ہے کہ شہنشاہ عالی جاہ بے پرواہ ادنا غلام سے کوئی شے طلب فرمائے، زہ و زہ قسمت۔ سو میں گواہ کرتا ہوں آپ کو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی زمین جس کا نام بیرہا ہے اللہ کی نذر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرابت والوں کو دے دو، سو انہوں نے حسان رضی اللہ عنہ کو اور ابی بن کعب کو بانٹ دیا۔ حدیث نمبر 2317، اردو ترجمہ۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی آزاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو بڑا ثواب ہوتا۔ حدیث نمبر 2318، اردو ترجمہ۔ زینب رضی اللہ عنہا عبداللہ کی بیوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ عورتوں کے صدقہ دو، اگرچہ اپنے زیور سے ہو،
انہوں نے کہا پھر میں عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور میں نے کہا تم مفلس خالی ہاتھ آدمی ہو اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ صدقہ دیں، سو تم جا کر حضرت سے پوچھو کہ اگر میں تم کو دے دوں اور صدقہ ادا ہو جائے تو خیر، ورنہ اور کسی کو دے دوں۔ تو عبداللہ نے مجھ سے کہا تم ہی جا کر حضرت سے پوچھو۔ پھر میں آئی اور ایک عورت انصار کی حضرت کے دروازے پر کھڑی تھی، اس کا بھی کام یہی تھا جو میرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بہت تھا اور بلال نکلے تو ہم نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو خبر دو کہ دو عورتیں دروازے پر پوچھتی ہیں کہ اگر اپنے شوہروں کو صدقہ دیں تو ادا ہو جائے گا یا نہیں، یا ان یتیموں کو دیں جن کو وہ پالتے ہیں، اور حضرت کو یہ خبر نہ دینا کہ ہم لوگ کون ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا پھر بلال گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ کون ہیں؟ تو بلال نے عرض کی کہ ایک عورت ہے انصار کی اور دوسری زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی زینب ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ کی بیوی۔ تب فرمایا بلال رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے کہ ان کو اس میں دونا ثواب ہے، ایک ثواب تو قرابت والوں سے سلوک کرنے کا اور دوسرا صدقے کا۔ حدیث نمبر 2319 اردو ترجمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے دوسری سند سے وہی مضمون مروی ہے۔ اس میں یہ بات زیادہ ہے کہ میں مسجد میں تھی اور حضرت نے مجھے دیکھا اور فرمایا صدقہ دو اگرچہ اپنے زیور میں سے ہو۔ حدیث نمبر 2320 اردو ترجمہ زینب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کرنے سے ثواب ہے، اور میں ان کو چھوڑنے والی نہیں کہ ادھر ادھر پریشان ہو جائیں اس لیے کہ وہ میرے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک جو تم ان پر خرچ کرتی ہو اس میں ثواب ہے۔ حدیث نمبر 2321 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2322 اردو ترجمہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جو خرچ کرتا ہے مسلمان اپنے گھر والوں پر اور اس میں ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ صدقہ ہے اس کے لیے۔ حدیث نمبر 2323 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2324 اردو ترجمہ اسماء ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ دین سے بیزار ہے، دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ وہ مشرکہ ہے، کیا میں اس سے سلوک اور احسان کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 2325 اردو ترجمہ اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہیں اور مشرکہ ہیں، جس زمانے میں آپ نے قریش مکہ سے صلح کی تھی، پھر کیا میں اس سے احسان کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں احسان کرو اپنی ماں سے۔ باب میت کے ایصال ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 2326 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے روایت ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں فوراً مر گئی اور وصیت نہ کرنے پائی، اگر بولتی تو صدقہ دیتی، تو اگر میں صدقہ دوں اسے ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 2327 اردو ترجمہ حشام نے دوسری اسناد سے یہی روایت کی اور ابو اسامہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے وصیت نہیں کی جیسے ابن بشر کی روایت میں ہے، اور راویوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2313 سے 2346
27 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔